کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے مولا، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا، اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر لے کر آنا۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے، تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں پر آمین کہہ سکے۔ وقت اور حالات ہمیشہ ہمیں ان راستوں پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں جن سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت بھی بدلتا ہے اور نصیب بھی، لوگ بھی بدلتے ہیں، اور حالات بھی۔ جیسے آسمان پر تاریخی رنگ ہمیشہ نہیں رہتا اور اس آسمان کے رنگ برنگے اجالوں کو بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو تہجد تک لے کر آیا ہے تو سمجھ لیجئے اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب ان تمام کہانیوں کے مکمل ہونے کا وقت ہے جن کا مکمل آپ کی نظر میں ناممکن ہے۔ جو محبتوں کا بادشاہ ہے وہ کیسے آپ کی محبت نامکمل رہنے دے گا؟ وہ آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، وہ سن لے گا، وہ اختتام میں سب کچھ عطا کر کے اس مایوس دل کو شرمسار کر دے گا۔ تہجد کا سجدہ اپنے آپ میں ہی بہت طاقت رکھتا ہے، اور وقت تہجد مانگی جانے والی دعاؤں کی شدت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات سے مانگیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں، نہ ہی کوئی زبان سے کوئی بھی دعا نکل پاتی ہے، لفظوں کی شکل میں کوئی بھی دعا نہیں ہوتی۔ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اب آپ کی کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحہ تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل سے وہ ساری دعائیں اللہ سے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، اور ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، اللہ تب وسیلے نہیں بناتا، اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اور جانتے ہو اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو تمہارے در پر تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دیں، اس کے لیے کن فرما دیجئے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ سوچو جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، تو اسے تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی وہ جب تم کہتے نہیں، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے، اور دھڑکتے ہوئے دھڑکن کو سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، اور دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ تعالیٰ ایسے معجزے صرف ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ بس اللہ سے مانگے، اللہ آپ کی تمام مرادیں پوری کرے گا۔